هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری اصول فقہ کی جو دوسری کلاس ہے وہ صاحب اصول الشاشی کی کتاب کے خطبے سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے اصول فقہ کی اصطلاحات ضروریہ کے متعلق گفتگو کی، جس میں ہم نے اصول فقہ کی حد لقبی اور حد اضافی، موضوع، غرض و غایت اور صاحب اصول الشاشی کتاب کے حوالے سے مختصر سی گفتگو فرمائی. آج ہم صاحب اصول الشاشی نے اپنی کتاب کو خطبے سے شروع کیا اور خطبے کی عبارت کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. اور خطبے کے اندر جو صاحب اصول الشاشی نے اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، حضور کے اصحاب کو درود و سلام پیش کیا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب اصول الشاشی فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ. تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مومنین کے مرتبے کو اپنے معزز خطاب کے ذریعے بلند کیا اور جس نے علماء کے درجے کو اپنے کتاب کے معانی جاننے کے سبب بلند کیا اور ان علماء میں سے مجتہدین کو حق تک رسائی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ مخصوص فرمایا. مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی حمد سے بیان کرنے کی جو وجوہات ہیں، کئی شارحین نے اس کی وجوہات کو نقل کیا ہے، جن میں سے 3 باتیں میں بھی نقل کروں گا. کہ مصنف علیہ رحمہ نے الحمدللہ سے ابتدا فرمائی. تو الحمدللہ سے ابتدا کیوں فرمائی؟ اس وجہ سے تاکہ مصنف علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے اسلوب سے برکت حاصل کرتے ہوئے اس کتاب کو برکت ملے کہ جس طرح قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہے، تو مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے کتاب کو شروع کیا تاکہ مصنف کی جو کتاب ہے وہ قرآن کے اسلوب کے مطابق ہو جائے. دوسری وجہ جو مصنف علیہ رحمہ نے الحمدللہ سے کتاب کو شروع فرمایا، اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ مفہوم احادیث کریمہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہر وہ ذیشان کام جو اللہ کی حمد سے اور بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتی اور ادھورا ہوتا ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کو برکتوں والا بنانے کے لیے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضور کی اس وعید سے جو حدیث میں وارد ہوئی کہ کام بے برکتی اور ادھورا نہ ہو جائے، آپ نے حضور کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو الحمدللہ کے ساتھ شروع فرمایا اور اس کے بسم اللہ کے ساتھ کتاب کو شروع فرمایا. تیسری وجہ جو الحمدللہ اور بسم اللہ سے کتاب کو شروع کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا، مشائخ کا جو طریقہ رہا کہ جب بھی کسی کتاب کو تصنیف فرماتے تو اس کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع فرماتے اور الحمد سے اس کو شروع فرماتے. تو مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو جملہ مصنفین کے دستور کے مطابق جو ہے اپنی کتاب کو خطبے سے شروع فرمایا. پھر اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے کے بعد اور مومنین کے خطاب، اعزاز سے خطاب کے ساتھ درجات کو بلند کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد جو احکام کو استنباط کرتے ہیں ان کو مزید ثواب اور صحیح درستگی کی رسائی تک کے لیے خاص فرمایا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس پر اللہ کی حمد فرمائی. پھر فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَأَصْحَابِهِ، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے نبی پر اور ان کے اصحاب پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ صلاۃ کے ذریعے علامہ صاحب نے رحمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پر اپنی رحمت و برکت کو نزول فرمائے. تو مصنف نے فرمایا وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں ہوں، رحمتیں نازل ہوں۔ صلاۃ کا لغوی معنی تحریک الصلاوین ہوتا ہے، ہڈیوں کو ہلانا۔ سورین کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو ہلانے کو تحریک الصلاوین کہتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر بھی ہمارے جسم کی ہڈیاں ہلتی ہیں اور سورین کی ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں، اس لیے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس نماز کی کیفیت میں بھی ہڈیوں کی حرکت ہوتی ہے، تو تحریک الصلاوین ہے۔ لیکن یہاں پر صلاۃ کا جو مشہور معنی مراد ہے وہ ہے دعا، کہ حضور پر رحمت و برکتوں کا نزول ہو۔ اور پھر فرمایا آپ نے مصنف علیہ رحمہ نے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور ان کے احباب پر بھی سلامتی ہو۔ مصنف علیہ رحمہ کے خطبے میں تیسری بات، ایک تو اللہ کی حمد کے بعد پھر درود و سلام کے بعد تیسری بات جو آئی وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے متعلق آئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام مبارک اسم گرامی نعمان بن ثابت، آپ کی ولادت بسعادت 80 ہجری شہر عراق کے کوفہ میں آپ پیدا ہوئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام نعمان ہے اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، جبکہ خواص اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کی کسی بیٹی کا یا بیٹے کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ وہ حنیفہ کہنے کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی جو کنیت ابو حنیفہ ہے، وہ حنیفہ کی جو کنیت ہے وہ کنیت وضعی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ پیروی کرنے والے سیدھی راہ کی۔ تو سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذات گرامی ایسی تھی کہ آپ حق کو قبول کرنے والے اور باطل سے اعراض کرنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو کنیت کے طور پر لوگ ابو حنیفہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 4000 سے زیادہ مشائخ سے اکتساب فیض کیا، اور یوں ہی جب حضرت سعد بن وقاص علیہ رحمہ نے 17 ہجری میں کوفہ کو آباد فرمایا اور آپ کے زمانے مبارکہ سے لے کر امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ولادت بسعادت یعنی 80 ہجری تک وہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا اور آپ امیر بن کر جب وہاں پر آئے تو اس وقت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے تعریف کی، ان کو دعائے کلمات کہے، اس وجہ سے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور کاوش سے کوفہ کے گھر گھر کے اندر قرآن اور احادیث کی بات کی جاتی تھی، اس بنا پر آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تعریف فرمائی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفہ کے شہر کو آباد کیا تو اس وقت سے لے کر کوفہ کے اندر 1050 صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، اور جن میں سے 24 بدری صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور خود امام اعظم علیہ رحمہ نے کچھ صحابہ کرام کی زیارت بھی کی اور ان سے اکتساب فیض بھی حاصل کیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناولہ الرجال من ابناء الفارس، اگر علم جو ہے وہ علم عروج ہے، اس قدر عروج کہ ثریا پر اگر ہے کہ علم اگر اوج ثریا تک بھی پہنچ جائے تو فارس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا اس کو وہاں سے بھی لے کر آ جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مصداق ہے، اس حدیث کے جو مراد ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ کا جب خطبہ مکمل ہوا تو علی ابی حنیفہ کے بعد آپ نے فرمایا وہ احباب ہی، احباب سے مراد کیا ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے کئی شاگرد ہوئے اور انتہائی لائق اور فائق آپ کے شاگرد تھے، لیکن ان میں سے
کچھ آپ کے شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے فقہ احناف کی بہت زیادہ خدمت کی، اس وجہ سے صاحب اصول شاشن احباب ہی کہا۔ ان احباب سے مراد جو ہیں ان میں سب سے پہلا نام جو ہے حضرت قاضی القضات شیخ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا آتا ہے، پھر امام محمد علیہ رحمہ، اور یوں ہی امام ظفر علیہ رحمہ اور امام حسن بن زیاد علیہ رضوان۔ یہ چار وہ اصحاب احناف ہیں کہ جنہوں نے فقہ احناف کی بھرپور تروین و اشاعت کی، ترویج کی، اور دنیا کے کونے کونے میں فقہ حنفی کو پہنچایا، جن میں سب سے بڑا نام قاضی ابو یوسف امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا آتا ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے تقریباً 17 سال آپ کی قضات کی عہدے پر آپ فائز رہے، اور آپ نے فتاوی حنفیوں کے فقہ پر فتاوی جات دیے، فتوے دیے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، اصول فقہ جو ہیں وہ 4 ہیں: کتاب اللہ وسنت رسول اللہ واجماع الامت والقیاس۔ 4 اصول فقہ کے ماخذ ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس۔ اس کو ادلہ اربع بھی کہتے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ احکام شرعیہ کے ثبوت، احکام شرعیہ کو ثابت کرنے والے یہ 4 ہی ہیں۔ ان میں سے 3 جو کتاب اللہ، سنت اور اجماع ہیں، اسے اصول مطلقہ بھی کہتے ہیں، اور قیاس جو ہے وہ ان کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو حکم، جو فروعی جدید مسائل ہوتے ہیں، تو کتاب اللہ، سنت اور اجماع سے ہی اس مسئلے پر، اس جدید مسئلے کو قیاس کیا جاتا ہے، تو اسے قیاس کہتے ہیں۔ اس ادلہ اربع کو اگر ہم وجہ حسر کے طور پہ بیان کریں تو ہم کچھ اس طرح بیان کریں گے: شرعی احکام کا ثبوت، ادلہ اربعہ۔ تو ادلہ اربع 2 حال سے خالی نہیں ہوں گی اس صورت میں کہ جو حکم شرعی ثابت کیا جا رہا ہے وہ وحی سے ہوگا، یا غیر وحی سے، یعنی وہ حکم جو ہم ثابت کر رہے ہیں وہ کسی وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ اب وحی کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں: وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع۔ اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہوگی یا اس وحی کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہوگی۔ تو جس وحی کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اسے قرآن یعنی کتاب اللہ، اور جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے سنت۔ کتاب اللہ سے مراد اصولیین کے نزدیک، کیونکہ جس سے وہ بحث کرتے ہیں، سارا قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ سے مراد اصولیین کی جس سے وہ بحث کرتے ہیں وہ 500 آیات مبارکہ ہیں تقریباً، کم و بیش 500 آیت مبارکہ، اور یوں ہی احادیث، اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، بہت ہی کثرت سے اس کی تعداد ہے۔
امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھی، جن میں سے 1 لاکھ صحیح احادیث آپ کو یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی کئی لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تو اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصولیین جن احادیث سے بحث کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ یوں ہی یہ ہو گیا وحی سے، اگر وحی سے ثابت ہے تو وحی مطلوع ہوگی تو کتاب اللہ مراد ہے، اور وحی غیر مطلوع ہوگی تو اس سے سنت مراد ہے، اسے خبر کہتے ہیں، احادیث بھی کہتے ہیں۔ یا وہ حکم غیر وحی سے ثابت ہوگا، یا وہ حکم شرعی غیر وحی سے ثابت ہوگا۔ پھر اس کی 2 صورتیں بنیں گی کہ وہ غیر وحی سے ثابت ہونے والا حکم اجتہاد سے ثابت ہوگا، یا غیر اجتہاد۔ اگر اجتہاد سے ثابت ہو، اگر حکم شرعی کا ثبوت غیر وحی اجتہاد سے ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں بنیں گی کہ تمام علماء اس اجتہاد پر متفق ہوں گے، ہوں گے یا نہیں۔ اگر تمام علماء اس اجتہاد پر متفق ہیں تو اسے اجماع امت کہتے ہیں، اور اگر بعض علماء متفق ہیں تو اسے قیاس کہتے ہیں، اور اگر وہ غیر اجتہاد سے ثابت ہے، یعنی وہ کسی کی ذاتی رائے ہے، تو فقہا کی اصطلاح میں وہ اجتہاد مردود ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس سے کوئی گفتگو، کوئی بات چیت، کوئی بحث وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جانا کہ شرعی احکام کا ثبوت ادلہ اربعہ سے ہوگا، اس کے نقشے کی صورت میں ہم نے پوری کیفیت کو بیان کیا، وہ حکم وحی سے ثابت ہوگا یا وہ حکم غیر وحی سے ثابت ہوگا۔ اگر وحی سے ثابت ہوگا تو 2 صورتیں بنیں گی، وحی مطلوع ہوگی یا وحی غیر مطلوع۔ اگر وحی مطلوع ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، اور اصولیین سارے کتاب اللہ کی آیتوں سے بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ 500 آیت مبارکہ ہیں جن کو آیات احکامات کہا جاتا ہے، جن میں احکامات، جن سے احکام ثابت کی جاتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں۔ پھر وحی غیر مطلوع ہوگی، اس سے مراد سنت ہے، وہ 3000 احادیث مبارکہ ہیں۔ پھر اگر وہ حکم غیر وحی سے ثابت ہے تو وہ اجتہاد ہوگا یا غیر اجتہاد۔ اگر اجتہاد ہے تو تمام علماء کا اگر اس اجتہاد پر اتفاق ہے تو اسے اجماع امت کہتے ہیں، اور اگر بعض کا اتفاق ہے تو اسے قیاس کہتے ہیں، اور غیر اجتہاد ثابت ہوگا تو وہ حکم مردود ہوگا۔ ان میں سے جو 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع، اس کو اصول مطلقہ کہتے ہیں، اور قیاس ان کا مظہر حکم ہے۔ یوں ہی اس پر میں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ان اصول اربعہ کو، ادلہ اربعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کے اندر، ایک نص کے اندر دیکھنا چاہیں تو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ تو اطاعت کرو اللہ کی، اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اور اطاعت کرو رسول کی، اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ پھر آپ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں فیصلہ کرنے والے ہیں، اس سے مراد اجماع امت ہے، یعنی تمام علماء متفق ہو جائیں تو وہ اجماع امت اس جزء آیت کے تحت آ جائے گا۔
پھر اپنے شاہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم میں جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں پھر تم رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ قیاس کو ثابت کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کہ ہم نے قرآن مجید انشاءاللہ عز و جل کہ آئندہ کلاس میں ہم کتاب اللہ کی تعریف، لغوی اصطلاحی، یوں ہی سنت رسول کی تعریف، اجماع امت اور قیاس کی تعریفات پر بحث کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔